کئی دن تک جازم ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہی رہا، اپنے ہونے پہ غصہ آ رہا تھا، کبھی اس عورت پہ جو اس کی ماں تھی، لیکن اس سے ملنا بھی چاہتا تھا۔ کون تھی، کیسی تھی، ایک بار دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے نظریں جھکائے اس نے ہارون الرشید سے اپنی ماں کا نام اور پتہ پوچھا تھا۔ انہوں نے پہلے تو اسے غور سے دیکھا، رو رو کے آنکھیں بالکل سوجی ہوئی تھیں، پھر اسے نام بتا دیا۔ میری مانو تو مت جاؤ وہاں، بہت دکھ ہوگا تمہیں۔ ہارون الرشید کی بات سن کے وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ اب کون سا سکون میں ہوں، پل پل مر ہی تو رہا ہوں، یہ کہہ کے وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ سیدھا بازار حسن پہ جا کے بائک روکی۔ گانوں کی آوازیں، گھنگروؤں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ کہیں پان سگریٹ کی دکانیں، کہیں مشک عطر کی، کہیں کلیاں گلاب اور کہیں شراب کی باس۔ وہ ایک دکان پہ جا کے کھڑا ہوا۔ یہ نور جہاں کا کوٹھا کون سا ہے؟ جازم نے آنکھوں میں جمع شدہ پانی رگڑ کے پوچھا۔ 2 گلیاں چھوڑ کے تیسرا کوٹھا اسی کا ہے، دکاندار نے اشارے سے بتایا۔ جازم وہاں پہنچ کے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر کی آخری سیڑھی پہ کاما کھڑا تھا۔ بابو جوتے یہیں پہ اتار کے جاتے ہیں۔ جازم نے ایک سائڈ پہ جوتے اتار دیے۔ اندر رقص چل رہا تھا، لوگ گاؤں تکیے سنبھالے آڑھے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بے دلی سے پورے صحن کا جائزہ لے رہا تھا۔ سامنے تخت رکھا تھا جس پہ لال چادر بچھی ہوئی تھی، لیکن خالی تھا۔ ایک کونے میں ایک شخص منہ میں پان دبائے ہارمونیم بجا رہا تھا۔ وہ بھی ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ کامے نے پان کی پلیٹ اس کے سامنے کی۔ یہ میٹھا ہے اور یہ سادہ، خوشبوؤں والا، کون سا کھاؤ گے بابو؟ پان لیے وہ بامشکل بول پا رہا تھا۔ کوئی بھی نہیں۔ جازم نے مدافعانہ انداز اپنایا۔ کاما اس کے کچھ قریب ہوا۔ شراب کا انتظام بھی ہے، ویسے تو اجازت ناہے ہے، پر آپ کہو تو اسٹیل کے گلاس میں بھر کے لا دوں؟ کامے نے سرگوشی میں آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ نہیں۔ کاما کندھے اچکاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جازم کو نہ وہاں کی رقاصہ کو دیکھنے میں دلچسپی تھی، نہ وہاں کا ماحول پسند تھا۔ اس کی نظریں تو کسی اور کی طلبگار تھیں۔ ایک عورت، سفید غرارہ نیلی چست قمیض، چہرے پہ گہرا میک اپ، سرخ لپسٹک، ہاتھوں پیروں کے ناخنوں پہ نیل پالش، ہاتھوں میں مہندی، کلائیوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں، کانوں میں سونے کے آویزے پہنے، لہلہاتے انداز سے آ کے تخت پہ بیٹھی۔ اس کی اپنی رنگت بھی کچھ کم گوری نہیں تھی، اس پہ ایسا تیز میک اپ۔ جازم نے ناگواری سے نظریں پھیری تھیں۔ پہلا خیال نور جہاں کا ہی آیا تھا، لیکن پھر خود سے تردید کی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور ہو۔ اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو جازم نے پکارا، جو پوری طرح سے رقاصہ میں گم تھا۔ سنیے۔ ہاں۔ یہ نور جہاں بیگم کون ہے؟ یہ سامنے تخت پہ بیٹھی ہے۔ اب تو ذرا سا بھی تردد نہیں رہا تھا۔ منہ میں پان ڈالے وہ گانے کی دھنوں پہ پاؤں ہلا رہی تھی، کبھی ہاتھ نچا رہی تھی۔ جازم نے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لی۔ وہاں سے اٹھ کے باہر نکل آیا، گھر آ کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نور جہاں کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے ٹھہر سا گیا۔ پہلے تو اپنی قسمت پہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، پھر جانے کیا سوجی، آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے غور سے دیکھنے لگا۔ نور جہاں کے نقوش اپنے چہرے پہ ڈھونڈنے لگا۔ اسے لگا اس کا پورا چہرہ ویسا ہی ہے جیسا نور جہاں جیسا، ویسی آنکھیں، ویسے ہی گال پہ ڈمپل، ویسے ہی کھڑی ناک۔ بس نور جہاں کی رنگت بہت زیادہ سفید تھی، اور جازم کا رنگ سفید تو تھا لیکن اتنا نہیں تھا۔ دوپہر کو جب عبدالباسط آیا، اس کے ہاتھ میں کھانے کے بکس تھے۔ عبدالباسط، مجھے جگایا کیوں نہیں آپ نے؟ میں ناشتہ بنا کے دیتی آپ کو، آرا نے اس کے ہاتھ سے باکس لے کے کہا۔ اب میں صرف ایک ناشتے کے لیے آپ کی نیند تو خراب نہیں کر سکتا تھا۔ سامنے لگے سنک میں سے اس نے ہاتھ دھوئے، تب تک آرا کھانا پلیٹوں میں نکال چکی تھی۔ کھانے کے بعد برتن اٹھاتے ہوئے آرا نے کہا، کل سے مجھے پکانے کے لیے کچھ دے کے جانا، میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی آپ کے لیے۔ اچھا، کیا بناؤ گی؟ جو بھی آپ کو پسند ہو۔ چلو ٹھیک ہے، یہ کہہ کے عبدالباسط دوبارہ باہر جانے لگا۔
اب کہاں جا رہے ہو؟ کام پہ. میں بس کھانے کی چھٹی پہ آیا تھا. کام سے چھٹی تو 7 بجے ہوگی. تو میں یہاں بیٹھی بیٹھی کیا کروں گی؟ آج بور ہو جاؤ، کل سے تمہاری مصروفیت کا انتظام کر دوں گا. یہ کہہ کے وہ باہر چلا گیا. رات کو کھانے کے بعد وہ اسے کوارٹر سے باہر لے گیا. بہت وسیع رقبے پہ ایک خوبصورت باغ بنا ہوا تھا. آرا نے وہی سرخ چادر سر پہ اوڑھ رکھی تھی. کافی دیر باغ میں گھومتے رہے، باتیں کرتے رہے، پھر ایک بینچ پہ بیٹھ گئے. آرا، یہ جہان بیگم اتنی سخت کیوں ہے؟ ذرا نرمی نہیں ہے ان کے اندر. بس یہاں رہنے والی عورت اس عمر میں آ کے ایسی ہی ہو جاتی ہے، سخت اور بے لچک سی. پوری جوانی سختیاں جھیل کر اس عمر میں عورت کا ہر احساس جیسے مر سا جاتا ہے. اماں کا بھی یہی حال ہوا ہے. پتہ ہے اماں پہلے بہت اچھی تھی عبدالباسط، اور شروع سے طوائف بھی نہیں تھی. آرا اب رنجیدہ سی ہونے لگی تھی. پھر کیوں یہاں آ گئی؟ عبدالباسط متعجب سا ہوا تھا. اماں 13 سال کی تھیں جب پاکستان آزاد ہوا. بڑی قربانیاں دے کے یہ ملک ملا ہے ہمیں. اس کی آزادی کی خاطر مردوں نے تو صرف جانوں کے نذرانے دیے ہیں، لیکن عورتوں نے دگنی چگنی قربانی دی ہے. عورت کی گردنوں پر چھری اور تلوار نہیں چلائی گئی، ان کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا. کرنے والے ہندو اور سکھ تھے. نہ انہوں نے 75 سال کی عورتوں کو چھوڑا، نہ کم عمر بچیوں کو. ساتھ ساتھ پڑوس کے گھروں میں رہنے والے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے. اس وقت اماں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی. عبدالباسط کو دکھ ہوا تھا. پتہ ہے عبدالباسط اماں کیا کہتی ہیں؟ آرا کسی سوچ میں تھی، کسی اور ہی احساس میں بول رہی تھی. کیا؟ اماں کہتی ہیں اس وقت مردوں کی قربانی پر ان کے نام فخر سے پکارے گئے. مرنے والوں کے اہل عیال کو وظیفے دیے گئے، رہائشیں دی گئیں، فوجیوں کو تمغہ شہادت سے نوازا گیا. اور ایسی عورتیں جنہوں نے اپنی عصمتوں کی قربانی دی، پاکستان میں آنے کے بعد جانتے ہو انہیں کس چیز سے نوازا گیا؟ کس چیز سے؟ بازار حسن سے. پاکستان پاک تھا، شاید اسی لیے پاک عورتوں کو ہی عزت اور سہارا ملا. میری ماں جیسیوں کو ناہے ملا. مجھے بتاؤ، مرد اگر ملک اور دین کی خاطر جان دے دے تو شہادت کا درجہ پا لیتا ہے. اس کے گھر والوں کے لیے وظیفے باندھے جاتے ہیں. اور جو عورت عصمت کی قربانی دے اس کا کون سا درجہ ہے اور کون سا مقام ہے؟ کیا وہ وظیفے کے طور پہ بازار حسن کا حق رکھتی تھی؟ ہندوؤں سے لٹ کے آنے والی یہاں آ کے نواب اور رئیسوں کی محفلیں سجانے لگی، کیونکہ عورت کو مفت کی روٹی کھلانے کو کوئی تیار نہ ہے. پاکستان بنایا، نئے قانون بنے، انصاف کو بنیاد بنایا گیا، سب کی سنوائی ہوئی، لیکن ایسی عورتوں کے لیے کوئی قانون نہیں بنا. تمہیں پتہ ہے اماں بتاتی ہیں مجھے، بعض عورتوں نے بازار حسن کو آباد کرنے کے بجائے خودکشی کر لی تھی. وہ بھی تو حرام موت ہے نا عبدالباسط. لیکن تم بتاؤ، کیا حرام موت کی زندگی گزارنا زیادہ غلط ہے یا حرام موت مر جانا؟ آرا کے سوال کا جواب عبدالباسط کے پاس نہیں تھا. وہ اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا. وہ بات یوں کر رہی تھی جیسے وہ خود اس اذیت سے گزری ہو. چہرہ یوں تھا کہ ابھی رو دے گی. وہ پھر سے بولنے لگی، اور بعض لوگوں کو ان کے گھر والوں نے چھتوں سے پھینک کے مار ڈالا کہ اس داغ کے ساتھ انہیں پاکستان میں لے کے جائیں گے، کہیں راستے میں لوٹنے والے اسے اور نہ لوٹ لیں. اور ابھی تک عورت اسی ظلم میں مبتلا ہے، صدیوں سے ہے. میں نے ایک بار ٹیلی ویژن پہ سنا تھا کہ اسلام سے پہلے جہالت کے دور میں ایک عورت کو کئی مرد استعمال کرتے تھے، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے. اسلام نے عورت کو عزت دی، احترام دیا، رشتے دیے. بیٹی بنی تو باپ کے لیے دعا بن گئی، بہن بنی تو احساس، بیوی بنی تو دکھ سکھ کی ساتھی، ماں بنی تو جنت کی حقدار، دادی بنی تو بزرگی کے درجے پہ بیٹھ گئی. لیکن ہم باسط، ہم ابھی بھی وہی ہیں، وحشیہ کی وحشیہ. کوئی بہن، بیٹی، ماں ناہے سمجھے ہے ہمیں.
टप टप आरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब्दुल बासित ने कंधे से हाथ फैलाते हुए उसे अपने साथ लगाया था। चुप हो जाएं, मैं और आप क्या कर सकते हैं। वो अब्दुल बासित के कंधे पे सर रख के अभी भी आंसू बहा रही थी। अब्दुल बासित, मेरी माँ की रगों में किसी तवाइफ का खून ना है था, ना उसका कोई कसूर था, लेकिन देखो ना, मैं फिर भी तवाइफ बन गई और तवाइफ की बेटी। आरा बस भी करें, क्यों मेरा ज़ब्त आजमा रही हैं। ये सब सुनना अब्दुल बासित के लिए भी कहाँ आसान था। ना है, मुझे चुप ना है करना, मुझे आपसे सब कुछ कहना है, अपना हर गम, हर दुख। पता है, हमारा सुनने वाला साथी हमदर्द कोई ना है होता। लोग अपनी सुनाने आते हैं, बीवी बच्चों से उकताए हुए। हमारा गम ना है सुनना चाहते, बस हमसे दिल लगी चाहते हैं। पर आप तो शौहर हो, साथी हो, आपसे क्यों ना अपना हर दर्द कह दूं। सुनोगे ना अब्दुल बासित। उसके कंधे पे सर रख के आरा ने ज़रा सा ऊंचा होके उसे देखा। एक आस थी आंखों में, एक मान था लहजे में। कहाँ हिम्मत थी अब्दुल बासित की कि इनकार कर जाए। हाँ, सब कुछ सुनूंगा, अपना हर गम मुझे सुना दीजिए, मैं उसे अपने दामन में समेट लूँगा। अब्दुल बासित की आंखों में नमी सी थी। दुख आरा के सीने से उसके सीने में उठ रहा था। आप भी मुझे अपना हर गम बता सकते हो। ये जो रिश्ता हम गम के साथ किसी से जोड़ते हैं ना, ये कभी भी पुराना ना है होता, वक्त के साथ साथ गहरा होता रहता है। मैं भी कह दूंगा जो कहना है। अब क्वार्टर में चलते हैं, यहाँ ठंड बढ़ रही है। अब्दुल बासित के कहने पे वो खड़ी हो गई। सर्द ठंडी हवा, बेशक सर्द लग रही थी, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। सुबह कमाले ने कमरे से निकल के दरवाज़ा बंद कर दिया, बाहर से कुंडी भी लगा दी। बहुत घबराया हुआ था, सीधा बाप के कमरे का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। उसके वालिद ने दरवाज़ा खोला। वो बदहवास सा खड़ा था। क्या मुसीबत आन पड़ी तुझ पे? उसके वालिद ने सख्त लहजे से कहा। अब्बा, वो लड़की, क्या हुआ उसे? वो मर गई। ये सुन के उसके वालिद का रंग उड़ा था। अबे क्या बक रहा है तू? सच कह रहा हूँ अब्बा, वो मर चुकी है। दोनों बाप बेटा परेशान हो गए। बदला लेना बहुत महंगा पड़ गया था। मासूम बच्ची कहाँ हविस का बदला उतार सकती थी। दोनों बाप बेटा मुंह छुपाए वहां से रोपोश हो चुके थे। शम्स की माँ की पूरी रात रो रो के गुजरी थी। शम्स का फ़ोन बंद जा रहा था। दूसरी तरफ इस बार शम्स बेचैन था। बाहर मार्केट की शॉपिंग करते हुए उसे एक बहुत खूबसूरत सा जोड़ा पसंद आया। उस फैंसी जोड़े को देखकर आंखों के सामने मुनज़्ज़ा का चेहरा नजर आया। उसने फ़ौरन से वो ख़रीद लिया। शम्स, मैं ये नहीं पहनूंगी। सौबिया ने जोड़ा देख के कहा। तुम्हारे लिए नहीं है, मुन्नी के लिए ख़रीदा है। पता है तुम्हें, मेरी शादी पे नया जोड़ा पहनने के लिए अपने गले में पैसे जोड़े ही है वो। बस 15 दिन और गुजर जाए तो अम्मा और मुन्नी को यहीं ले आऊँगा। शम्स को बहन की याद शिद्दत से सताई थी। 2 दिन से मुन्नी बहुत याद आ रही थी। हर बात पे शम्स बस मुन्नी मुन्नी ही कर रहा था। दूसरी जानिब माँ बेटी के लिए रो रो के बेहाल हो रही थी। उसकी वालिदा ने मुंडेर से दूसरी जानिब देखा। बराबर वाले घर में सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी वालिदा ने झांक के देखा। सहन खाली था, मट्टी से भरा हुआ। उसे तो लगा था कि शायद मुनज़्ज़ा सहन में कहीं चलती फिरती नज़र आ जाएगी। फिर ये खौफ आया कि कमाला उसे कहीं ले के ना चला गया हो। वो घबराई, बुरी तरह से दिल धड़का था। जिन मोहल्लेदारों ने ज़बरदस्ती निकाह करवाया था, शम्स की माँ उनके पास गई। उनसे कहा कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है। लोगों ने बहुत दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई होता तो दरवाज़ा खोलता। लोगों ने दरवाजे को धक्का दे के दरवाज़ा खोला। सहन खाली था। शम्स की माँ ने घर के सारे कमरे देखे, सब खाली थे। एक कमरे के बाहर कुंडी लगी थी। जब उसकी कुंडी खोली तो सामने मुनज़्ज़ा का मुर्दा वजूद बेड पे पड़ा था। 2 दिन गुजर चुके थे, इसीलिए बू उठ रही थी। शम्स की माँ ने बेटी की हालत देखी तो चीखने चिल्लाने लगी। सब लोग वहाँ जमा हो गए।
جو لوگ اس دن کمالے کا ساتھ دے رہے تھے آج وہی اسے گالیاں بک رہے تھے۔ لیکن ہو کیا سکتا تھا؟ ظلم تو ہو چکا تھا۔ ظلم کسی رواج کی طرح سے نبھایا جاتا ہے اور سزا کی حقدار عورت ہی ہوتی ہے۔ اس کی ماں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی، کبھی ہنس رہی تھی، کبھی رو رہی تھی، کبھی اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی، کبھی کمالے کو بد دعائیں دیتی تھی، کبھی شمس کو۔ مار ڈالا میری چھوٹی سی بچی کو۔ ارے کیوں مار ڈالا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ شمس، کاش تو برباد ہو جائے، میری بیٹی کو جیتے جی مار دیا تو نے۔ تو موت مانگے تجھے موت نہ آئے۔ پھر وہ ہنسنے لگی اور کچھ دیر بعد وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ گھر سے باہر نکل گئی۔ لوگوں نے ہی منزہ کو دفنایا تھا، ماں تو ذہنی طور پر حاضر ہی نہیں تھی۔ یہ بات محلے میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ورک شاپ کے مالک نے کئی فون شمس کو کیے لیکن فون آف تھا۔ گھر ویران ہو چکے تھے۔ بھاگنے سے پہلے کون یہ سب سوچتا ہے کہ نتیجہ یہ بھی نکلے گا؟ اگر ایک بار محبت کی پٹی اتار کے سوچا جائے تو شاید بہت کچھ برباد ہونے سے بچ جائے۔ تانیہ اب خاموش سی رہنے لگی تھی۔ اس کے شوہر نے بھی دوبارہ اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن اس کا خیال ویسے ہی رکھتا تھا۔ بات وہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ تانیہ روز اپنے اندر ہمت مجتمع کرتی کہ اسے سب کچھ بتا دے، لیکن روز ہمت ہار جاتی۔ بتانا کہاں آسان ہوتا ہے، دوبارہ سے اسی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک رات جب وہ گھر آیا تو کافی خوشگوار موڈ میں تھا۔ کھانے میں کیا بنا ہے؟ کافی دن بعد اس نے تانیہ سے یہ سوال کیا تھا۔ بھنڈی کی سبزی بنائی ہے۔ آج وہ نہیں کھائیں گے، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، آج ہم باہر جائیں گے۔ آج باس نے میری پروموشن کر دی ہے، تنخواہ بھی بڑھا دی ہے، اب جلدی کریں۔ تانیہ بھی خوش ہوئی تھی یہ سن کے۔ کئی دنوں بعد آج وہ خوش نظر آ رہا تھا، اس لیے جلدی سے تیار ہو گئی۔ باہر نکلنے سے پہلے چادر اوڑھ کر اسی سے چہرہ بھی چھپا لیا۔ کھانا انہوں نے ایک ریسٹورنٹ میں کھایا، اس کے بعد وہ آئس کریم پارلر چلے گئے۔ آئس کریم کھاتے ہوئے تانیہ کی نظر سامنے بیٹھے شخص پر پڑی۔ اس کا رنگ فک ہوا تھا، سانس جیسے سینے میں اٹکا تھا۔ آئس کریم کے کپ والا ہاتھ اس نے دبوچ لیا تھا۔ پل میں آئس کریم اس کے ہاتھ اور ٹیبل پہ گرنے لگی۔ تانیہ، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اسے تانیہ کی حرکت کچھ عجیب سی لگی، لیکن وہ کسی اور ہی خیال میں گم تھی۔ اس نے تانیہ کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے جب پیچھے دیکھا تو ایک کپل بیٹھا آئس کریم کھا رہا تھا۔ آپس میں ہنس ہنس کے باتیں بھی کر رہے تھے۔ بظاہر تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ تانیہ اسے یوں بے حس و حرکت ایک ٹک دیکھتی رہے۔ تانیہ، آر یو آل رائٹ؟ اس نے دوبارہ تانیہ سے پوچھا۔ وہ اب بھی نہیں سن رہی تھی۔ تانیہ، وہ کچھ بلند آواز سے بولا۔ وہ بری طرح سے چونکی اور پھر زور زور سے چلانے لگی، چیخنے لگی۔ وہاں موجود سبھی لوگ تانیہ کو دیکھنے لگے۔ اس کا شوہر بری طرح سے گھبرا گیا۔ وہ انگلی سے اسی جانب اشارہ کرنے لگی، لیکن کوئی بھی لفظ نہیں بول پا رہی تھی، بس چیخ رہی تھی، پوری قوت سے چیخ رہی تھی۔ جب دوبارہ اس کے شوہر نے پیچھے دیکھا تو وہ کپل وہاں موجود نہیں تھا، جا چکا تھا۔ ارتضیٰ جس شام کو واپس آیا، وہ دونوں صوفے پہ بیٹھے رومی کے موبائل پر کارٹون دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ پلیٹ گود میں رکھ کے فرائز کھائے جا رہے تھے جو دونوں نے مل کے بنائے تھے۔ ارتضیٰ نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ رومی بھی نہ، اسے بس کوئی مل جائے صحیح دوستی لگانے کے لیے، ارتضیٰ نے دل میں سوچا۔ پھر ان کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا۔ اسے سامنے دیکھ کے رومی نے فٹافٹ سے کارٹون بند کیے۔ ارتضیٰ نے ہاتھ میں پکڑے 2 شاپرز میں سے ایک رومی کی گود میں رکھا، دوسرا حیا کے برابر میں۔ اس میں تمہارے لیے کپڑے ہیں، کل سے مجھے تم انسانوں والے حلیے میں نظر آؤ۔ حیا نے شاپر میں جھانک کے دیکھا، پھر باہر نکال کے دیکھا تو وہ سلے ہوئے 3 پیس سوٹ تھے، شلوار قمیض اور دوپٹہ۔ حیا کے منہ کے زاویے بگڑے۔ اسے کہاں عادت تھی ایسے کپڑوں کی، اور پھر تھے بھی فل سلیوز کے۔ حیا کی نظر رومان پہ تھی جو شاپر میں سے اپنے ٹراؤزر اور شرٹس نکال رہا تھا۔ سنو، 1 کپ چائے بنا کے دو مجھے، اور کچھ دیر پکا لینا، صبح کی طرح بد ذائقہ نہ ہو۔
اگر میرے ہاتھ کی چائے اتنی ہی بد ذائقہ لگتی ہے تو خود بنا لے، ویسے بھی میں کام کر کر کے تھک گئی ہوں، حیا نے تیوری چڑھا کے کہا۔ اسے کہاں برداشت تھا کہ کوئی اس کی چیزوں میں نقص نکالے۔ ارتضیٰ نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ لہجہ سخت کیا۔ کچھ نہیں، بنا رہی ہوں، حیا نے بے بسی سے کہا۔ گڈ، جلدی سے، یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حیا کی بس ارتضیٰ پہ تو چل نہیں سکتی تھی۔ صوفے پہ بیٹھے رومان کو ٹراؤزر شرٹ دیکھتے دیکھ کے اس سے 2 شرٹیں اور ایک ٹراؤزر کھینچ لیا۔ یہ میں پہنوں گی۔ ارے واپس کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے بھی تو نئے کپڑے آئے ہیں، رومان تن کے بولا۔ ہاں تو وہ تم پہن لو، ایسے کپڑے مجھ سے نہیں پہنے جاتے۔ دیکھیں مجھے میری شرٹس واپس کریں۔ رومان کھڑا ہو گیا۔ حیا نے شرٹس والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں، ٹراؤزر شرٹ میں رکھوں گی، کم از کم رات کو تو ان کپڑوں میں نہیں سو سکتی جو تمہارے بابا لے کے آئے۔ بابا! رومان نے بلند آواز میں پکارا ہی تھا کہ حیا نے جھٹ سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تم چپ نہیں ہو سکتے، ایک لگاؤں گی اب اگر چیخے تو، حیا نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی رومان کے منہ پہ تھا لیکن اس کی آواز ارتضیٰ تک پہنچ چکی تھی۔ ارتضیٰ نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھا تو حیا نے جلدی سے اپنا ہاتھ رومان کے منہ سے ہٹایا۔ رومان بھی سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا۔ ارتضیٰ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ یہ تم کیا کر رہی تھی رومی کے ساتھ؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، حیا گھبرا کے بولی۔ بابا وہ ممی مجھے گدگدی کر رہی تھی، میری ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی اس لیے میں نے آپ کو آواز دے دی، تو مذاق سے انہوں نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ رومان نے حیا کو بچانے کے لیے بہانہ جوڑا تھا۔ حیا نے پہلے حیرت سے رومان کی طرف دیکھا لیکن اس کے بہانے سے کچھ پرسکون ہوئی تھی وہ۔ ہاتھ میں کیا ہے تمہارے؟ ارتضیٰ نے رومان کے کپڑے حیا کے ہاتھ میں دیکھ کے پوچھا۔ وہ میں دیکھ رہی تھی یہ کیسے ہیں، یہ لو رومی پکڑ لو۔ حیا نے کپڑے رومان کو دیے اور سیدھا کچن میں آ گئی۔ پتہ نہیں کس جلاد کے خاندان سے تعلق ہے ان کا، ہر وقت غصے سے گھورتے ہی رہتے ہیں بس۔ کیا بے بسی ہے، اپنی مرضی کے کپڑے میں نہیں پہن سکتی، میرا وارڈروب بھرا پڑا ہے کپڑوں سے، اور یہاں مجھے اس رومی کے بچے کی منتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ دل جلاتے ہوئے وہ کیتلی میں پانی ڈال رہی تھی، ساتھ ساتھ اونچی آواز میں اپنے دکھڑے بھی رو رہی تھی۔ رومان پیچھے کھڑا سن رہا تھا، اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ حیا نے ایک غسیلی نظر اس پہ ڈال کے ہٹا لی۔ آنٹی؟ دیکھو مجھے آنٹی مت کہنا تم۔ ہاں آنٹی، حیا نے منہ ٹیڑھا کر کے آنٹی دہرایا اور چائے میں پتی ڈالنے لگی۔ پھر ممی کہہ دوں؟ رومان کی استفہامیہ نظروں پہ حیا نے اپنی فہمائشی نظریں گاڑی۔ جی نہیں۔ تو پھر کیا کہوں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میرا نام حیا ہے، اس لیے حیا ہی کہا کرو۔ یہ تو کافی بدتمیزی ہو جائے گی، میں کافی چھوٹا ہوں آپ سے۔ پر لگتے تو نہیں ہونا، میرے ساتھ کھڑے ہو، بس چند انچ کا فرق ہے۔ تو وہ تو آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے نا اس لیے۔ رومان کا یوں اس کی ہائٹ پہ چوٹ کرنا اسے برا لگا تھا۔ جی نہیں، 5 فٹ 2 انچ ہائٹ ہے میری، اور یہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ تم ہی عمر میں کچھ بڑے لگتے ہو، پھر بھی میں آپ کو نام لے کے نہیں پکار سکتا۔ تم مجھے کچھ بھی کہہ کے مت پکارو، بس چند دنوں کی بات ہے، میں اپنے گھر میں تم اپنے گھر میں۔ یہ کہہ کے حیا فریج سے دودھ نکالنے لگی۔ کیا مطلب؟ آپ کی تو میرے بابا سے شادی ہوئی ہے، جیسے شادی ہوئی ہے نا ویسی طلاق بھی ہو جائے گی۔ ملک پیک سے کیتلی میں دودھ ڈالتے ہوئے بڑے مدافعانہ انداز سے حیا نے کہا۔ یہ طلاق کیا ہوتی ہے؟ رومی نے نافہم انداز سے پوچھا۔ یار تم کیوں میرا دماغ کھا رہے ہو؟ جاؤ باہر، اب میں تمہیں بیٹھ کے یہ سمجھاؤں کہ طلاق کیا ہوتی ہے؟ حیا نے چڑ کے کہا۔ آپ کہیں مت جائیں، بے شک رکھ لیں میرے سارے ٹراؤزرز بھی اور شرٹس بھی لے لیں، لیکن آپ یہیں رہیں ہمارے ساتھ۔ رومان کی آنکھوں میں نمی اتری، وہ جیسی بھی تھی لیکن اسے ایک اچھی کمپنی مل گئی تھی۔ حیا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ یہ دیکھو، معاف کرو مجھے، میں نہیں رہ سکتی یہاں اتنی پابندیوں میں، پتہ نہیں یہ دن کیسے کاٹ رہی ہوں۔ چڑ کے اسے جواب دینے کے بعد وہ چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ بڑی مشکل سے بھاپ اٹھتی کیتلی کو پکڑا
اس نے چائے کپ میں ڈالی، پلیٹ میں کپ رکھا اور کچن سے نکل گئی۔ ارتضیٰ کا دروازہ نوک کیا، دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا، واش روم میں تھا، تو حیا نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھا، وہیں پہ اس کا موبائل رکھا تھا۔ حیا کچھ دیر موبائل کو دیکھتی رہی، پھر اس کا موبائل اٹھا لیا۔ اپنا موبائل ویسے ہی بھول گئی تھی۔ رومان کے موبائل میں سوائے نیٹ کے اور کچھ نہیں چلتا تھا، اور نیٹ بھی وہ ارتضیٰ کے موبائل کے پیکج سے یوز کرتا تھا۔ دن میں بھی وہ رومان کا موبائل لیے اپنے گھر میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی، لیکن ایک تو وہ جہاں تھی وہاں سروس کم آتی تھی، اور پھر اس کے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، اس لیے بس کارٹون ہی دیکھ سکتی تھی جو اس نے پہلے سے سیو کر رکھے تھے۔ لیکن ارتضیٰ کے فون سے وہ بات کر سکتی تھی۔ اس نے فون آن کیا، لیکن وہ لاک تھا۔ وہ بری طرح سے مایوس ہوئی تھی، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ ارتضیٰ کے سپیلنگ ملا کے دیکھتی ہوں، زیادہ تر لوگ اپنے نام کا ہی کوڈ رکھتے ہیں۔ خود ہی سوچ کے اس نے کوڈ ملایا، لیکن ناکام رہی۔ پھر رومی لکھا، لیکن موبائل پھر بھی نہیں کھلا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ارتضیٰ کی آواز اپنے عقب سے سنائی تھی۔ وہ بری طرح سے کانپی اور چونکی۔ موبائل گرتے گرتے بچا۔ سب سے پہلے ارتضیٰ نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا، پھر اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ کسے فون کرنا چاہتی ہو؟ اپنے باپ کو؟ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی جب تک میں نہ چاہوں، وہ غصے سے بولا تھا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ مجھے نہیں رہنا یہاں۔ تم یہیں رہو گی ہمیشہ، میری بیوی بن کے، ارتضیٰ نے گھورتے ہوئے کہا۔ ہرگز بھی نہیں، آپ کے ساتھ رہنے سے بہتر میں مر جانا پسند کروں گی۔ شوق سے مرو، یہی ایک واحد طریقہ ہے مجھ سے جان چھڑوانے کا تمہارے پاس، ارتضیٰ نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ غصے سے کمرے سے نکل گئی، چپ چاپ صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ ویسے بھی دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، اس لیے کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی۔ ارتضیٰ چائے پینے کے بعد کچن میں آ گیا، رات کے لیے دال بنائی، روٹی بازار سے لے آیا تھا۔ رومان کے کمرے میں اسے ڈنر کے لیے بلانے گیا تو وہ رو رہا تھا۔ رومی، کیا ہوا تمہیں؟ ارتضیٰ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ بابا وہ کہہ رہی تھیں وہ چلی جائیں گی۔ ہاں تو جانے دو اسے۔ نہیں بابا، انہیں مت جانے دیں۔ کیوں؟ اتنی بھی بری نہیں ہے وہ، میرے ساتھ مل کے کارٹون بھی دیکھ رہی تھیں، باتیں بھی کر رہی تھیں۔ ابھی کہیں نہیں جا رہی وہ، لیکن یہ سچ ہے رومی کہ مجھے اسے یہاں نہیں رکھنا۔ ہمارے ساتھ نہ وہ کبھی رہ سکتی ہے اور نہ میں اسے زیادہ برداشت کر سکتا ہوں۔ بابا، وہ ملتجی ہوا تھا۔ نو رومان، اب بند کرو یہ رونا، اٹھو منہ دھو جا کے، مل کے کھانا کھائیں گے۔ ارتضیٰ نے بڑے پیار سے اس کے گال تھپ تھپائے تھے۔ رومان اٹھ کے واش روم میں چلا گیا۔ تانیہ کو اس کا شوہر سیدھا ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تھا۔ 2-3 نیند کے انجیکشن کے بعد اس کی کیفیت بدلی، وہ اب نیم بے ہوشی میں جا چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے شوہر کو اپنے کیبن میں بلایا۔ آج تو ان کی حالت دیکھ کے میں خود ڈر گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی ٹارچرز دیے گئے ہیں انہیں، اور نیند کے انجیکشنز کی عادی ہیں یہ، جبھی 2 انجیکشن انہیں نشہ نہیں دے پا رہے تھے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ انہیں کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں۔ ابھی تو وہ بے ہوش ہیں، صبح ہی ہوش میں آئیں گی۔ آپ ویٹنگ روم میں ویٹ کر لیں۔ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ صبح تک ویٹنگ روم میں تانیہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ کچھ ہوش میں آئی وہ اسے گھر لے آیا، لیکن اس وقت وہ بہت غصے میں تھا۔ اس کے اس پاگل پن سے پریشان ہو کے رہ گیا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کمرے میں لا کے اس نے سختی سے اسے کہا۔ اس بار آپ جناب کا تکلف وہ ختم کر چکا تھا۔ تنگ آ چکا تھا اس کی چپ سے، اس کی روز بدلتی حالت سے۔ جتنا خود کو سمجھا کے اس کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا تھا، ایک نیا روپ لیے وہ اسے نئی آزمائش میں ڈال جاتی تھی۔ اب بھی چپ تھی۔ دیکھو تانیہ، مجھے مزید غصہ مت دلاؤ۔ بتاؤ مجھے وہ کون تھا شخص جسے دیکھ کے تم پاگل ہونے لگی تھی؟ وہ پہلے ہی غصے سے بے قابو ہو کے اس سے پوچھ رہا تھا۔ تانیہ کا رنگ پھر سے فک ہونے لگا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ مت چھونا مجھے، خدا کے لیے مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ دیوار سے لگ کے پھر چلانے لگی۔ وہ سر پکڑ کے کھڑا تھا۔
لگ رہا تھا خود بھی پاگل ہو جائے گا، اس لیے کمرے سے نکل گیا۔ کافی دیر سوچتا رہا، لیکن اس مسئلے کا کوئی سرا اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اگلے روز تانیہ ایک سائیکیٹرسٹ کے سامنے خاموش بت بنی بیٹھی تھی۔ آپ یہاں لیٹ جائیں۔ ڈاکٹر نے اسے ایک آرام دہ صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لیٹ گئی، پھر اسے اپنی آنکھوں کی جانب دیکھنے کو کہا۔ چند منٹ میں ہی وہ اسے ہپناٹائز کر چکا تھا۔ اب آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ تانیہ، اب آپ مجھے وہ بتائیں گی جو میں آپ سے پوچھوں گا۔ اس کا شوہر بھی وہیں موجود تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ تانیہ۔ کون ہیں آپ؟ ایک جسم فروش عورت۔ اس جواب پہ ڈاکٹر کچھ متذبذب سا ہوا تھا۔ ایک نظر اس کے شوہر پہ ڈالی، پھر دوبارہ سے تانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کب سے کر رہی ہیں یہ سب؟ 1 سال یا شاید زیادہ، یاد نہیں آ رہا۔ چہرے سے وہ اب بھی بے چین تھی۔ کون کرواتا ہے یہ سب؟ وہ بہت مارتا ہے مجھے۔ وہ کون؟ وہ آدمی نہیں ہے، وحشی ہے پورا۔ کیا کرتا ہے وہ مجھے انجیکشن لگاتا ہے نشے کا۔ تانیہ کی آواز اب کپکپانے لگی تھی، آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پھر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک کمرہ ہے، ہلکی روشنی ہے، نیلے رنگ کی روشنی ہے، کوئی کیمرہ لے کے کھڑا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے۔ میرا سر چکرا رہا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ لگ رہا ہے کوئی جلتا ہوا سگریٹ ہے جو میرے بازو پہ لگا ہے۔ اف، میرا بازو جل رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اب پھر سے چلانے لگی۔ چھوڑو مجھے چھوڑو، میرے پاس مت آؤ، خدا کے لیے مجھے جان سے مار ڈالو، مجھے زندہ نہیں رہنا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور اپنے ہاتھ ایسے چلا رہی تھی جیسے کسی کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ کہتے کہتے وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کے ساتھ اس کا شوہر بھی گم سم سا ہو کے رہ گیا تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر نے ایک گہری سانس بھری۔ اف، کیا کہوں، لفظ نہیں ہے۔ آئی تھنک ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ یہ ایک اور نئی اذیت تھی اس کے شوہر کے لیے۔ لڑکیوں کو نشہ آور دوائیں اور انجیکشن لگا کے گھٹیا قسم کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ یہ بات اب پھیلتی جا رہی ہے۔ اب تو گرلز کالجز میں بھی لڑکیوں کو پہلے نشے کے پاؤڈرز کا عادی کیا جاتا ہے اور پھر یہ سب کام لیا جاتا ہے۔ جب ان لڑکیوں کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا تو مجبوراً ان کا رخ پھر یا تو کوٹھے کی جانب اٹھتا ہے یا پھر ایسے ہی کسی گروہ کی جانب، اور پھر وہ ان کی مستقل گاہک بن جاتی ہیں۔ نئی لڑکیوں کو کیسے گھیرنا ہے وہ سارے گن جان جاتی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات وہ خاموشی سے سن رہا تھا، اور یقیناً کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوگا اس کی روک تھام کے لیے۔ معصوم بچیوں کے ساتھ کھیلے جانے والے اس نئے کھیل کے لیے پولیس بس چھاپے مار کے اپنی طرف سے جیبیں ہی بھرتی ہوگی۔ اس نے غصے اور تعصب سے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ روک دیے جاتے ہیں۔ یہ سب کرنے والوں کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، رسائی ناممکن ہے۔ ہم اور آپ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ٹھیک کیسے ہوگی؟ تانیہ کے شوہر نے تانیہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ فی الحال تو آپ انہیں زیادہ تر گھر میں ہی رکھیں، باہر مت لے کے جائیں۔ اگلے ہفتے انہیں پھر لے کے آئیے گا۔ 2-3 مہینے کے علاج سے مجھے امید ہے کہ کافی بہتر ہو جائیں گی، لیکن آپ کو بہت پیشنس سے کام لینا ہوگا۔ جی، اتنا تو میں سمجھ ہی چکا ہوں۔ ویسے ایک بات میری سمجھ سے باہر ہے، عموماً ایسی لڑکیوں کو کوئی سہارا دیتا نہیں ہے۔ آپ اچھے خاصے خوش شکل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اچھی پوسٹ پہ بھی فائز ہیں، پھر ان سے شادی؟ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے گہری سانس بھری۔ پہلے تو انجان تھا، لیکن اب سوچتا ہوں کیسے اسے اس جہنم میں پھینک دوں جہاں اس کی روح تک کو جھلسا کے رکھ دیا گیا تھا۔ ایک دکھ تھا جو اس کی آنکھوں سے آنسو بن کے نکل رہا تھا۔ بہت بڑا ظرف ہے آپ کا، ورنہ ہمارے معاشرے میں کسی لڑکی کے ساتھ ایک بار بھی ریپ ہو جائے اور اس کے شوہر کو علم ہو جائے
تو گھر سے دھکے دے کے نکال دیتا ہے، کوئی نہیں اپناتا، اور اگر اپنا بھی لے تو زندگی دو بھر کر کے رکھ دیتا ہے۔ شاید مرد کی غیرت اسی بات پہ جاگتی ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ سب کرنے والے بھی تو مرد ہی تھے، اس میں عورت کا کیا قصور؟ کوئی یہ نہیں سوچتا۔ ایکچولی ماں باپ کی بچیوں سے لاپرواہی کا نتیجہ بھی ہے یہ۔ انہیں دیکھنا چاہیے کہ کالج میں ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسی لڑکیوں کے ساتھ ہے، کن دوستوں سے باتیں کرنی ہیں، وہ کس سے ملتی ہیں۔ آزادی کے نام پہ کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے، نہ ہی بیجا سختی کرنی چاہیے کہ بچیاں اپنے ماحول سے باہر نکلنے کا سوچیں اور ایسے بھیڑیوں کے ہاتھ لگیں جو اسی گھاٹ میں تاک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں، کیونکہ حکومت نے تو کچھ نہیں کرنا، اس لیے اپنی بچیوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود ہی اٹھا لی جائے تو بہتر ہے۔ انہیں کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ایک بار میں پھر کہوں گا، بہت پیشنس کی ضرورت ہے آپ کو۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر تاکید کی تھی۔ جازم اب بار بار وہاں جانے لگا تھا، نظریں صرف نور جہاں پہ ہوتی تھیں۔ کئی بار نور جہاں نے بھی اسے دیکھا، 2-3 منٹ تک اس کا جائزہ بھی لیا۔ پچھلے 1 مہینے سے آنے والا یہ لڑکا ابھی تک کسی لڑکی کا گاہک نہیں بنا تھا، بس مفت کا رقص دیکھتا اور چلتا بنتا۔ لیکن پھر جب سودے کے لیے بیٹھا تو نور جہاں کے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ ماں جیسی نہیں ہے، ماں ہے میری آپ۔ نور جہاں کی آنکھیں حیرت سے بھری تھیں، گنگ سی رہ گئی تھیں۔ کیا بول گیا تھا وہ؟ کچھ پل سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوئی تھیں۔ وہ سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ جب ذہن نے کچھ کام کرنا شروع کیا تو کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ دروازہ بڑی زور سے دھڑ دھڑایا تھا اس نے۔ دروازہ کھولیں، جازم کی آواز تھی۔ نور جہاں کی پتھر آنکھوں سے کئی سال بعد آنسو نکلے تھے۔ دروازہ کیوں بند کیا ہے آپ نے؟ آپ مجھ سے یوں چھپ نہیں سکتی، دروازہ کھولیں۔ وہ چلا رہا تھا، دروازہ پیٹ رہا تھا، آواز سے لگ رہا تھا کہ رو بھی رہا ہے۔ نور جہاں کے آنسو اب دبی دبی سسکیوں سے نکل رہے تھے۔ 3 دن کے بیٹے کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا، جسے کانپتے ہاتھوں سے کسی کی گود میں ڈالا تھا۔ کتنا روئی تھی اس دن، 3 دن تک روتی رہی تھی۔ سوتے ہوئے چھوٹے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگتی تھیں تو اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی، خالی بیڈ کو دیکھ کے بلکتی تھی، تڑپتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ خود کو پتھر کا بنا لیا۔ اس کے بعد کسی نے بھی نور جہاں کی آنکھوں کو برستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، تب بھی نہیں جب اس کی ماں مری تھی۔ سب روئے تھے، لیکن ایک بوند نور جہاں کی آنکھ سے نہیں نکلی تھی۔ لیکن آج رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ رو وہ بھی رہا تھا، دل دونوں کا بیک وقت تڑپ رہا تھا۔ بیچ میں ایک دروازے کی آڑ تھی۔ نور جہاں کا دل چاہا سینے سے لگا لے اس کو، اپنے ساتھ بھینچ لے، شاید برسوں کی تڑپتی ممتا کو قرار آ جائے۔ ہاتھ سینے تک گیا۔ باہر جازم کھڑا رو رہا تھا کہ ماں اب صبر کا اور امتحان نہ لے اور اسے اس کا حق ادا کر دے۔ لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ جازم نے غصے سے پاؤں سے زور سے ٹھوک کر دروازے کو ماری۔ آپ نہیں کھولیں گی؟ ٹھیک ہے، مت کھولیں، میں بھی دیکھتا ہوں کب تک نہیں کھولیں گی۔ نور جہاں بیگم، جازم تب تک نہیں جائے گا جب تک آپ سے اپنے ہر سوال کا جواب نہ لے لے۔ یہ کہہ کے وہ سامنے تخت پہ بیٹھ گیا۔ جازم، زیر لب نور جہاں نے اس کا نام دہرایا تھا کہ آنسو یکا یک آنکھوں سے ٹپکے۔ کئی سال پچھلے کی یاد آئی جب وہ چند دن کا تھا۔ نام کیا رکھوں اس کا؟ میں نے تو جازم رکھا تھا، پر تجھے اختیار ہے ماسٹر، کچھ بھی رکھ دینا۔ بس کبھی اسے یہاں کا راستہ مت دکھانا، کہہ دینا کہ تیرا ہی بیٹا ہے، ماں جنم دیتے ہی مر گئی تھی۔ روتے ہوئے اس نے آخری بار جازم کو دیکھا تھا، جو ہارون الرشید کی گود میں سویا ہوا تھا، اور پھر رخ بدل گئی تھی۔ اب اسے لے جا ورنہ نور جہاں کمزور پڑ جائے گی۔ یہ کہہ کے وہ رکی نہیں تھی، اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر کے خوب روئی تھی، جیسے آج رو رہی تھی۔ ایک وعدہ تو وفا کرتے ماسٹر، بڑے مان سے لے کے گئے تھے، پھر کاہے اسے میرا پتہ بتا دیا۔ ایک وعدہ تو وفا کر دیتے۔ وہ پھر سے سسکنے لگی، وہیں دروازے سے لگ کے وہیں بیٹھ کے رونے لگی، جیسے اگر دروازے سے وہ ہٹی تو وہ اندر آ جائے گا۔